اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس سلسلے میں کل رات کو یہ آڈیو جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئی ہے، جس کے بعد کوہرام مچ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویلاگ کے آخر میں چل کے آپ کو ایک عدد بڑے ہی شاکنگ قسم کی ویڈیو بھی دکھانی ہے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب وہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جانب سے جو ایک دوسرے کے اوپر بمباری کی جا رہی تھی، پچھلے ویلاگ میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب دونوں ملکوں سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے جو ہے وہ زور دیا ہے کہ اب مزید حملے جو ہے وہ نہ کیے جائیں اور کشیدگی میں مزید اضافہ نہ کیا جائے۔ دونوں ملکوں کو کہا ہے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو کہا ہے، پہلے اسرائیل کے ساتھ مل کے خود ایران کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے تھے، لیکن اس مرتبہ دونوں کو یہ کہا گیا کہ جناب ایک دوسرے پہ حملے کرنا بند کریں۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہا کہ جی ایران اور اسرائیل کو فوری طور پر فائرنگ اور حملے روک دینے چاہیے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک مزید فوجی کارروائیوں سے گریز کریں اور تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کریں۔ ٹرمپ کے اس جنگ بندی کے مطالبے پر اسرائیل نے فوری طور پر ایران پہ حملے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے ایران کے خلاف جاری فضائی اور فوجی حملے فوری طور پر روکنے کا فیصلہ کیا، تاہم جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف عسکری کارروائیاں انہوں نے کہا جی بدستور جاری رہیں گی۔ اسرائیلی میڈیا کو ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ نے ایران کو پیغام دیا ہے کہ اگر وہ میزائل حملے بند کر دے تو اسرائیل بھی ایران پر مزید حملے نہیں کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی اس یقین دہانی کے بعد اسرائیل نے بھی فی الحال ایران کے خلاف اپنی عسکری کارروائیاں معطل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اور ایک اور اسرائیلی عہدیدار نے عبرانی میڈیا کو بتایا کہ یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست پر کیا گیا، تاہم اس نے واضح کیا کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی فوجی مہم جاری رہے گی اور اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ عہدیدار کے مطابق موجودہ صورتحال سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ فوجی کشیدگی کا مرحلہ اختتام کے قریب ہے، تاہم حتمی فیصلہ اسرائیلی سیاسی قیادت کی منظوری سے مشروط ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر کہہ دے کہ جناب جنگ نہیں ہونے کا تو پھر جنگ نہیں ہونے کا۔ اس کا کریڈٹ بھی جو ہے اب آپ دیکھیے گا کہ خود پہلے اسرائیل کے ساتھ حملے کرتا رہا ہے اور اب جا کے خود بھی یہ کلیم کرے گا کہ جناب یہ دیکھیں یہ والی جنگ بھی محرک ہوئی ہے، اس کا نام بھی ذرا لکھ لیں لسٹ میں۔ خیر، ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جاری فوجی کارروائیاں فی الحال روک دی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاتون الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جنوبی لبنان اور بیروت کی جنوبی مضافاتی علاقے الزاہیہ پر اسرائیلی حملوں اور مبینہ جہریت کے جواب میں عسکری کارروائیاں کی تھیں۔ ان حملوں کا مقصد لبنان کے عوام کی حمایت اور اسرائیل کو اس کی جہریت کا جواب دینا تھا، اور یہ جواب دردناک اور مؤثر تھا جس سے اسرائیل اور اس کے حامیوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ تاہم خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر مستقبل میں اسرائیل نے اشتعال انگیزی یا حملوں کا سلسلہ جاری رکھا تو اسے بغیر لگے لپٹے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کے خلاف کشیدگی میں مزید اضافہ کیا گیا تو ممکن ہے اسرائیل ایران کے خلاف تنہا رہ جائے۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ کو ایران پر ہونے والے حالیہ اسرائیلی حملوں کے بارے میں آخری لمحے میں اطلاع دی گئی تھی۔ اسرائیلی چینل 12 سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ رات فون پر نیتنیاہو سے کہا تھا کہ اسرائیل ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب نہ دے۔ رپورٹ کے مطابق اس گفتگو کا کوئی واضح نتیجہ